أشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماں کا حق. دو وجوہات کے بنا پر ماں کا حق باپ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. نمبر 1، ماں اپنے بچے کے لیے حمل اور ولادت کے مشکل ترین لمحات سے گزرتی ہے، جس میں اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. بسا اوقات عورت کی جان بھی اس میں چلی جاتی ہے. اس کے بعد رضاعت کا مرحلہ پیش آتا ہے، جس میں ماں اپنے جسم کے خون کو میٹھے دودھ کی شکل میں اپنے بچے کی حلق میں اتارتی رہتی ہے اور اس کی تربیت اور پرورش میں باپ سے کہیں زیادہ حصہ لیتی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورہ لقمان آیت نمبر 14، جس کا ترجمہ ہے: ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی تاکید کی ہے. اس کی ماں نے اسے ضعف پر ضعف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کے دودھ چھوٹنے میں لگے. ہم نے اسے نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا شکر بجا لا، میری ہی طرف پلٹنا ہے. نمبر 2، اللہ رب العزت نے ماں میں فطری طور پر اولاد کے لیے زیادہ محبت و شفقت، نرم دلی اور مہربانی رکھی ہے، جبکہ باپ میں فطری طور پر سختی اور تنبیہ ہوتی ہے. اولاد باپ سے ڈرتی ہے اور ماں سے کچھ زیادہ ہی شوق و بے باک رہتی ہے، کبھی شوخی گستاخی کی حدود کو بھی چھونے لگتی ہے. اسی لیے رسول مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حق کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا تاکہ انسان ماں کے احترام کے معاملے میں کوتاہی اور پہلو تہی نہ کرے. چنانچہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی ہستی میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں. اس شخص نے پوچھا: پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں. اس شخص نے پوچھا: پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہاری ماں. اس شخص نے پوچھا: پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارا باپ.